اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے نا، یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے، ہر پھول رنگ لانے سے پہلے زمین کا بوجھ سہتا ہے، تنہائی اور اندھیرا سہتا ہے، پھر سورج کی تپش سہتا ہے۔ کیا تمہاری قدر ان پھول پودوں سے زیادہ سے نہیں؟ وقت کی رفتار نہ دیکھو، مسکراتے رہو۔ جو تمہیں دبا رہے ہیں ان سے بھی محبت کرو کہ تم بیج ہو اور یہ سب بوجھ تمہارے لیے ہیں۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کے محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں۔ آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے۔ جو توڑ گیا ہے اسے بھول جاؤ، جو سمیٹ رہا ہے اس کو یاد رکھو۔ دل ہلکا کر لو لوگوں کے احساسات سے، بس جو ساتھ دے رہا ہے اس کا احساس رکھو۔ یہ دنیا بڑی مطلبی ہے، اس پر مت یقین کرو، پر جو تم سے نبھا رہا ہے اس کا اعتبار کرو۔ محبت سب سے کرو، سب کا ساتھ دو، بے شک عشق مخصوص ہے اللہ کے لیے، یاد رکھو۔ سارے جو بھی چاہے ڈھونڈ لو دنیا میں، مگر سفر آخر میں ہے بس ساتھ اعمال، یاد رکھو۔ تمہیں کچھ بھی کہے دنیا وہ اسے کہنے دو، تم خود کیسے ہو کیا ہو بس یہ یاد رکھو۔ لوگوں کے دکھ نہ لگاؤ دل سے، یہ معمولی ہے، سخت ہے آخرت کے معاملات، بس یہ یاد رکھو۔ وہ رب کریم ہے، رحیم ہے، بخش دیتا ہے، تم بس دل میں یقین بھر لو، نہ کوئی ملال رکھو۔ جو توڑ گیا ہے اسے بھول جاؤ، جو سمیٹ رہا ہے اس کو یاد رکھو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پہنچنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو سب سے خاص بنایا ہے۔ اکثر کئی لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپس میں جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک سے نہیں رہتے، بے چینی رہتی ہے اور ہر وقت ایک دوسرے کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، گھر سے نحوست نہیں جاتی۔ میاں بیوی میں پیار کب پیدا ہوگا؟ ایسا کیا کریں کہ میاں بیوی میں پیار پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کی شکل اچھی لگنے لگے، ایک دوسرے سے دوستی ہونے لگے، جو بھی غلط فہمیاں ہیں دور ہو جائیں؟ ایسا کیا کریں؟ تو اس کا بہترین عمل یہ ہے جس سے تمام ناچاکیاں، جھگڑے، بے چینیاں، غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی شکل اچھی لگنے لگے گی، دوستی ہو جائے گی، گھر میں جو بھی نحوست کے اثرات ہیں، بے برکتی ہے، وہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا خاص طریقہ، آسان عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح روزانہ یا ودودو یا سلامو پڑھنے سے گھر سے نحوست، جھگڑے، بے چینیاں اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، آپس میں بے جا پیار بڑھے گا اور ایک دوسرے کی شکل اچھی لگنے لگے گی، ایک دوسرے میں حب پیدا ہوگا، دوستی بڑھے گی۔ یاد رہے یہ عمل آزمودہ عمل ہے، بہت سارے گھر برباد ہونے سے بچے ہیں۔ اس عمل کو جلدی سے کر کے شوہر ہو یا بیوی ہو یا گھر کا کوئی بھی افراد ہو، گھروں کو برباد ہونے سے بچا لیں، گھروں میں برکت پیدا ہوگی، گھروں سے نحوست چلی جائے گی۔ آئے میرے رب، آئے میرے کریم اللہ، ہمیں بہتر سے بہتر کی طرف اور خوبصورت سے خوبصورت ترین کی طرف لے جا۔ میرے مولا، وہ جو میرا ہے نا، مجھے صرف اسی کا ہی بنا، کسی غیر کی طرف میرا دھیان نہ جانے دینا۔ دل میں عزت احترام سب کے لیے ہو، بے شک پر دل میں محبت محرم کے لیے ہی پیدا کرنا۔ مجھے اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ دل کی نرمی 3 چیزوں سے ملتی ہے: بیمار کی عیادت سے، قبرستان یا کسی فوتگی میں جانے سے، اور قرآن کی تلاوت سے۔ قرآن سننا، قرآن پڑھنا، قرآن یاد کرنا، قرآن کو ہر روز اپنی روٹین میں شامل کرنا، یہ سب دوائیں ہیں۔ دل کا ورک آؤٹ، دل کی واک، دل کی ڈائٹنگ قرآن کو اپنی روٹین میں شامل کرنے سے ہے۔ جن اصولوں پہ جسم کام کرتا ہے انہی اصولوں پہ دل کام کرتا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ جو اندر اتارا جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا، بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو۔ کبھی سوچا ہے محبت میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کئی لوگ ہمارے ارد گرد محبت میں ٹوٹے ہوتے ہیں۔ بہت لوگوں کو محبت مل بھی جاتی ہے لیکن سکون نہیں مل پاتا۔ کبھی سوچا ہے سکون اور محبت ایک ساتھ کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ہماری محبت کی وابستگی انسانوں سے ہوتی ہے اور بشر کو بشر کی محبت نہیں جچتی۔ بشر کو صرف واحد کی محبت جچتی ہے۔ بس یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری محبتیں ہماری طرح نامکمل رہ جاتی ہیں۔ بندے کی محبت زمین پر لا گراتی ہے اور واحد کی محبت آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں انسان کی محبت بڑا ذلیل کرواتی ہے۔ یہ اصل میں ٹھوکر ہوتی ہے، جو ہمیں لگتی ہے یہی ٹھوکر وسیلہ ہوتا ہے ہمارا صراط مستقیم پر آنے کا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ٹھوکر پر ہی سنبھل جائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک بار گرا کے ہمیشہ کے لیے اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب آپ اپنے رب کو یاد ہیں، اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے۔ آج کے دور میں سچی محبت ڈھونڈنا بے حد مشکل ہے۔ اگر آپ سب سچی محبت کرنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے شدید سردی میں گرم بستر چھوڑ کر اپنے رب کی حمد و ثنا کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ یہی سچی محبت کرنے والے ہیں جو اپنے سکون کی پرواہ کیے بغیر حب اللہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب ہم ان لوگوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جن کی محبت کا عالم دیکھ کر ہمیں ان پر رشک آنے لگے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں، جو اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں اور سرد راتوں میں ٹھٹھرتے ہوئے بھی یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے نا محبت کا کہ محبوب بھی اپنے عاشق کے زخموں کا مداوع کرنے کے لیے، ان کی التجا سننے کے لیے عرش سے پہلے آسمان پر تشریف لے آئے۔